اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزوں. اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال بھی ہیں. آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چیزیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اس میدان سے نکل آئے. کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں، سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے. حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے، کئی حدیثیں ہیں. ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے. برے لوگ، آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، جو سیاست میں جاتے ہیں حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں. ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے. کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا. حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے. اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے، بے موسم بارش آنے لگتی ہے. اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کی نشانی. پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے. اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں، اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ، حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اصرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا. تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے. یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. فجر کی 2 رکعت رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے کسی نے باندھ کے رکھا ہے،
تو ہم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں, وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا. اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے, کس کے لیے کھولتا ہے, یہ اس کی شان ہے. یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی. سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے, میرا گھر بار سب صحیح ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب. یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے, سخت ہو جاتا ہے اس کا دل. نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے, نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے, نہ محشر کے دن کی فکر, نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے. نہیں, دل سخت ہو گیا ہے. گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے, غضبناک ہونے کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے, تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے, توفیق چھین لیا. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے, فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے. جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے. وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو, وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں. کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو, ناراض ہو. پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں. فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے, روزانہ بڑھتا جا رہا ہے, تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے. عزیزان گرامی وقار, کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں, کچھ تو زنا میں بھی ہیں, کچھ ڈکیت میں بھی ہیں, چوری میں ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے, مال سب کچھ فراوانی ہے. تو یہ مت سمجھنا, اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں, بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم, ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں, لیزدادوا اثما, اور گناہ کر لیں. پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا,